سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام۔ اچھا جی، مذہبی نفرت ہر جگہ پہ پائی جاتی، کہیں پہ تھوڑی کم ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ تو سب سے آگے جا رہا ہے اس لحاظ سے۔ آئے دن جس طرح کے وہاں پہ حالات ہے وہ آپ سب کے علم میں۔ پاکستان میں تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک احمدی کے اوپر اس لیے بھی مقدمہ ہو گیا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا تھا، اور یہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی۔ مگر ایک یورپ میں جو واقعہ ہوا آج اس پہ بات کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یہاں پہ پیش آتا ہے، کبھی انگلینڈ، کبھی جرمنی، اور یہ اٹلی میں ایک مسجد ہے جس زیر تمید، اور یہاں پہ ہوا یہ ہے۔ اب فرق بتا دیتے ہیں آپ کو، اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مذہبی نفرت کا کسی جگہ پہ کوئی نشانہ بنتا ہے یا مسجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو جو پولیس ہوتی ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کس طرح کارروائی کرتی ہے۔ لیکن تفصیلات یہ ہے جی کہ بریشیا جو اٹلی کا شہر ہے اس کے آس پاس کہیں پہ ایک مسجد ہے زیر تعمیر، اور وہاں پہ کسی نے سور کی وہ جو سری ہوتی ہے وہ لٹکا دی۔ اس سے پہلے بھی اس مسجد کی دیواروں پہ لکھا گیا کہ یہاں پہ مسجد نہیں بن سکتی، نو موسک، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب یہ اطلاع وہاں، ابھی یہ مسجد بن رہی ہے، جب یہ اطلاع پولیس کو دی گئی تو پولیس نے فوری طور پر وہاں پہ پہنچ کے کارروائی کی، تصویریں وغیرہ لی، فنگر پرنٹ، جو بھی پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجرم کو پکڑے کسی طرح بھی، اس پر کام شروع کر دیا۔ اور اس میں کامیابی ہوتی پولیس کو، یا دیر سے ہوتی ہے یا جلدی ہوتی ہے، یہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس طرح کے جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو یہاں پہ مسجد بن رہی ہے، لوگ اس سے شاید پریشان ہو جائیں، اور اس علاقے میں وہ سوچے کہ ہم اس طرح کی مسجد نہیں بنائیں گے، لیکن جس نے بھی ظاہر ہے اتنا رقم خرچ کیا ہوا ہے، جس اپنا جماعت نے بھی، وہ مسجد کو بڑا مکمل کرتی، اتنا بڑا وہ ایشو نہیں کہ مسجد نہیں روکتی، لیکن ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی۔ تو اس طرح کے واقعات انگلینڈ میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، جرمنی میں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں کے جو قوانین ہے، یہاں کی جو پولیس ہے، فرق میں بتانے لگا آپ کو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجرم ہو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس میں وہ پوری کوشش کرتے۔ دوسری طرف ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ڈر رہی ہوتی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹا کیس ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے، لیکن علماء کا پریشر، مولویوں نے پولیس کو اتنا انڈر پریشر کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے مقدمات ان کو لینے پڑتے۔ یہ فرق دونوں ممالک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو مذہبی مسائل ہیں یہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم انسانیت کا سبق بھول چکے ہیں۔ انسانیت کا سبق بھول کے تو مذہبی سسٹم میں ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا سمجھتے کہ اسی میں ہمیں خوشی ہوتی۔ جو لوگ بھی اس طرح کے کام، چاہے وہ یورپ میں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسری دنیا کے ملک میں کرتے ہیں، لیکن ہوتے افسوسناک۔ دیکھیے، عبادت گاہ کوئی بھی ہو، کوئی چرچ ہو، مسجد ہو، یا کوئی اور بھی ہو، تو اس کی احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیے، وہاں بھی اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے جو ممالک ہیں یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ سور جو ہے مسلمان نہیں کھاتے، اور اسی طرح وہ تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوں ان کو پکڑ کے سزا دلوائی جائے۔ مگر ان چیزوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو تو عدل و انصاف مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن ہمارے ممالک میں آپ نے سید لکھ دیا نام کے ساتھ، یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، یہ مرزئی ہے، اس میں کیس بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سوشل میڈیا پہ فوری طور پہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی۔ اب نام تو اس کا بچپن سے رکھا گیا، اور وہاں پہ سارے جتنے بھی احمدی پاکستان میں رہتے سب کے وہی نام ہے جو آپ لوگوں کے نام ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، دنیا کی نظروں میں تو وہ بھی مسلمان ہیں، مگر کیونکہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے
اور بہانا اب جو وہاں پہ سید آج کے دور میں جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے، پیری فقیری میں بڑے آگے بڑھے ہوئے. آپ نے دیکھا کسی کا نام سید ہے، وہ لوگ اس کی عزت کے لیے کوئی پاؤں میں گرا ہوا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے. عجیب و غریب یہ جو گاؤں والے ہیں، سندھ وغیرہ پنجاب میں بھی ایسے علاقے، یہ صورتحال بنی. اب جس بندے پہ یہ کیس ہوا وہ عدالت میں اسے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا جناب میرے والدین نے رکھا. اگر اس کے والدین زندہ ہوئے پھر ان کو کہیں گے لے کے آؤ. تو یہ جہالت کی جو بات ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے. یہ بڑی افسوسناک نام ہے. ابھی میرا مطلب آپ اس پہ اعتراض ہے اور چیزوں پہ بھی اعتراض ہے. کبھی کہتے شناختی کارڈ علیحدہ کر دو، کبھی کہتے پاسپورٹ علیحدہ کر دو. اور کل ایک وہاں خیبر پختونخوا میں ایک بل پاس ہوا ہے کہ سب کو بلیو پاسپورٹ دو، جو پارلیمنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری زندگی کے لیے دو، ان کے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی آگے ساگدار جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی بڑی ویلیو، تو ان لوگوں کو پھر بلیو پاسپورٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ پھر کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا جو عدل و انصاف کا جنازہ وہاں پہ نکلا ہوا، ہم کتنے پیچھے ہیں. ہم ایسے منافقین میں شامل ہوتے، ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ. اپنے لیے ہماری اور سوچ ہوتی، دوسروں کے لیے اور سوچ ہوتی، عوام کے لیے اور سوچ ہوتی ہے. جو عوام ووٹ دیتی ہے وہ سائیکلوں سے موٹر سائیکل سے سائیکل پہ آ جاتی ہے، اور جن کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ جہاز پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں یورپ میں نہیں ہے ہمارا. لیکن یہ جو مذہبی نفرت ہے اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے، ایک نمبر پہ جا رہا ہے. کوئی ناگاہ نہیں ہوتا جس نے کہ ایسی خبر ہمارے پاس نہ پہنچے. اور لوگوں کو اب دلچسپی بھی کم ہوتی ہے کہ یار جاننا یہی پرابلم ہمارے ملک میں. لیکن یورپ میں اس طرح کے واقعات بہت کم ہیں، بہت فرق ہے. یہ میں بتا دوں، یہ جو مسجد کا واقعہ ہے، اسی مسجد میں پہلے بھی اسی طرح کا، جس طرح میں نے بتایا مجھے یاد نہیں کتنی دیر پہلے، لیکن زیادہ دیر نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی. وہاں پہ برداشت سے، حوصلے سے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں. اب مسلمانوں کو بھی چاہیے جو پاکستان میں یہ دوسرے ممالک میں کرسچن رہتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے غلط کام کیا تو وہی غلط کام آپ بھی کریں. اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے اخلاق سے اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، نہ کہ ہم جو آپ کی حرکتیں اس سے تو کوئی پاس بھی نہیں آتا. تو جب ہمارے ملک میں چرچ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ کسی چرچ کو کیوں نقصان پہنچا. یہ تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہونی ہے کس کی نہیں ہونی. یہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں. اگر بندے کو پتہ ہو تو یہاں پہ دنیا کا سسٹم ہی بدل جائے. تو یہ جناب افسوسناک واقعہ ہوا. مگر ایک چیز آخر میں کہوں گا، یہاں پہ جو مساجد ہے یورپ میں، وہاں پہ کم از کم سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے. کیونکہ آج کے دور میں یہ حالات نہیں رہے. اور جب خاص کر جب نمازی وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں یا جمعے پہ جمعہ پڑھ رہے ہوں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی شرارت کے ذریعے کوئی بھی ایسا بندہ، وہ بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہ نارمل نہیں تھا، ڈپریشن میں تھا، پتہ نہیں کس کس مصیبت میں پڑا ہوا تھا. لیکن میں نے یہاں پہ یورپ میں دیکھا ہے کہ کئی ایسی مساجد ہے جہاں پہ سیکیورٹی کا صحیح انتظام نہیں. کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی ہے، مذہب تو ایک ہی اسلام ہی ہے. لیکن بعد میں ظاہر ہے فرقے جو بنے ہوئے ہیں، تو ہر فرقے کو چاہیے کہ اپنی مسجد کا جو یا جس طرح پاکستان میں چرچ وغیرہ ہے وہ بھی وہاں پہ حفاظت کرتے ہیں. جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مندر کی حفاظت کرتے ہیں. تو آج کے دور میں بڑا یہ ضروری ہو گیا، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. کبھی امریکہ سے بھی آپ کو خبر آ جاتی ہے، کبھی کسی اور ملک سے آ جاتی ہے، نیوزی لینڈ سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ چھوٹا سا پروگرام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی حفاظت پھر بھی آپ نے خود ہی کرنی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.